میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتا ہوں سر. یہ پی ٹی وی سے خبریں آ رہی ہیں بڑی گرم گرم کے وہاں سے 2400 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. یہ بڑی یعنی کہ اس سے پہلے بھی کئی جگہ سے لوگوں کو نکالا گیا. پی آئی اے سے لوگوں کو نکالا گیا, ایرا سے نکالا گیا, اسٹیٹ لائف سے نکالا گیا اور دیگر اداروں سے نکالا گیا. اب یہ پی ٹی وی جو بڑا ایک اہم ادارہ ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ الٹی چھری چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور حکومت جو ہے اس کی پالیسی بڑی عجیب و غریب ہے. مثلا ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی وی میں لوگوں کو نکالیں گے, دوسری طرف جو آپ بورڈ میں لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہیں وہ عمران خان کے بڑے قریبی کرونیز ہیں. اور ایک تو ان میں سے وہ ہے کہ جب بنی گالا کے پیسے دینے تھے تو جمائمہ نے جس شخص کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے بھیجوائے تھے اس کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا گیا. ایک وہ ہیں جی اندر ہی پھرتے ہیں جی. دوسری ایک زہیر صاحب ہیں, وہ بھی بڑے خاص کرونی ہیں, بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, مختلف بڑی بڑی نیا ٹیل ان کا ہے شاید, اور اس طرح کے ان کو بھی بورڈ کا ممبر بنا دیا ہے. اور ان دونوں میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنی کمپنیوں کو پی ٹی وی کے بہت سارے ٹھیکے دیتے ہیں. ایک اور صاحب ہیں, علامہ اقبال سے ان کا بڑا تعلق ہے, یوسف صلاح الدین صاحب, میٹرک پاس ہیں, بلکہ میٹرک میں پی ایچ ڈی کر رہے ہوں. انہیں بھی بنا دیا گیا. ہاں نواز ہیں جی, ہیڈ ماسٹر کے بیٹے فیل ہی ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ یاد رکھتے ہیں. ہمیں تو علامہ اقبال کو تو دنیا مانتی ہے, ان کو تو الہامی شاعری ہوتی تھی, اور ان کی شاعری کو شاید ہم نے تو چھوڑ دیا ہے, لیکن بہت سارے ملکوں میں, آپ ایران میں چلے جائیں, جرمنی میں چلے جائیں, کہیں ترکی میں چلے جائیں, وہاں پہ وہ ایران میں تو اقبال لاہوری کہتے ہیں ان کو. ہاں, وہ سیالکوٹی نہیں کہتے, لاہوری کہتے ہیں. یہ ان کے نام کی اسٹریٹس بنی ہوئی ہیں یورپ میں مختلف جگہوں پہ, اور چونکہ ہیڈ ماسٹر کے بچے سارے فیل ہونے والے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے پی ٹی آئی میں, تو پھر وہ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, چاہے پی آئی اے میں ہوا, ایرا میں ہوا. ایرا میں اب 20,000 25,000 لوگوں کی تنخواہ, ان کو لوگوں کو نکال دیا, اور ان ساروں کو اکٹھا کرو تو کسی ایک کو 30-35 لاکھ میں اوپر رکھ لیتے ہیں. عجیب تماشا ہے بھائی. آپ چھوٹے ملازمین کو, یہ تو آپ کی پارٹی کے حق میں جاتی ہے بات کہ آپ چھوٹے ملازمین کو کیوں نکالتے ہیں نوکری میں سے. اب پی ٹی وی میں اتنے لوگ آپ نے بھر دیے ہیں, اور بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو ٹھیکے بھی دیے جا رہے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, وہ تو ہر جگہ ہی ہے. اللہ کی مہربانی سے کیبنٹ کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیٹرولیم کا منسٹر وہ ہے کہ جس کے سارے پیٹرولیم بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہے, ساری دنیا کو پتا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, یہ وہ ریئلٹیز ہیں جس سے کوئی نظریں نہیں چرا سکتا. تو میں پھر ایک اور اہم بات ہے سر, بات یہ ہے کہ ذرا سا اشارہ کرتے ہیں نا کہ فلاں کو نوکریوں سے نکال دو. پی آئی اے سے مثلا چھوٹے ملازمین کو نکال دیا, لیکن میرا نوٹس میں ہے ایک بات, ایک پائلٹ, آج پائلٹوں کی بڑی بات ہو رہی ہے. ایک بہت بڑا کرکٹر, اس کا بھائی پائلٹ تھا, اس کی جعلی سرٹیفکیٹ تھا, اس کا کیس بنا. اس کا بھائی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا, وہ جا کے ملا, اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا. وہ پھر سعودی عرب چلا گیا, پھر آ گیا شاید, اللہ جانے اب اس کے کیا حالات ہیں. تو ایسا پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ کیا کس بات کا یعنی کہ انتقام لیا جا رہا ہے. اور پھر اہم ترین بات جناب چیئرمین یہ ہے, کہ پی ٹی وی میں یہاں تک ہوا نہیں ہے
کہ آزاد کشمیر کو ایک صاحب بیٹھ کے فرما رہے ہیں جو پی ٹی وی کے ملازم ہیں کہ وہ اس کو انڈیا میں نقشہ بھی اس میں شامل کر دیا اور وہ اسے آزاد کشمیر بھی نہیں کہہ رہے. ایسی اچھا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. مزے کی بات ہے لوگوں کو نوکریوں سے نکال دو. ابھی ذرا سا آپ اشارہ کریں نا, مثلا پی آئی اے میں نے فوج ڈاکومنٹ کے لوگوں کی لسٹیں دی بنا کے, کسی ایک کو نہیں نکالا, غریب لوگوں کو نکال دیا انہوں نے, چھوٹے چھوٹے جن کا جہاز چلانے سے کوئی تعلق نہیں. بھائی جب انہیں نکالا تھا اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا یہ پائلٹ جو ہیں یہ ان کے, اور ایک وزیر کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے, وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, اگلے دن وہ بھی اسے انڈوس کر دیتے ہیں. بھائی کسی کمیشن نے, کسی عدالت نے, کسی نے, کوئی فورم نے طے کیا ہے کہ فلاں کی سرٹیفکیٹ جعلی ہے یا نہیں ہے؟ جعلی ہے تو بالکل نکالیں. لیکن ایک وزیر کیسے یہ طے کر سکتا ہے کہ فلاں کے جعلی ہیں فلاں کے جعلی نہیں ہیں؟ اور سول ایویشن بھی کیسے کرتے؟ اور مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں نے جعلی سرٹیفکیٹ دیے کسی ایک کے خلاف آج تک ایکشن ہوا ہو؟ میں 25-30 سال بعد مطلب کہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن کے سرٹیفکیٹ ٹھیک نہیں ہے. پھر صرف نکالا ان لوگوں کو جناب چیئرمین جن کا نہ جہاز اڑانے سے کوئی تعلق ہے نہ جہاز ٹھیک کرنے سے کوئی تعلق ہے, اور جو ان میں اب جو یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے ابھی تک نکالا کسی کو نہیں ہے. اب دیکھیں مطلب کہ اس طرح سے جی مشاہد صاحب ہے. جی میں ذرا سے ایک دو باتیں اور کرنی ہے, میں ختم کر دوں گا, میں زیادہ لمبی کہانی تو کرتا نہیں. اس کے علاوہ یہاں بات ہو ہی چکی ہے, رضا ربانی صاحب بھی کر گئے اور شیری رحمان نے بھی کر دی, یہ جو بڑے بڑے کرونیز کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کرونیز ہیں ان کو منسٹر کا اسٹیٹس دیا ہے. منسٹر بڑی مشکل سے بنتا ہے, لوگوں کے خاندان کے اندر اب خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ریکارڈ پہ آ جاتا ہے کہ جی فلاں خاندان کا بندہ وزیر تھا, اور اس کو وزیر بننے سے پہلے آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر بننا پڑتا ہے, سینیٹر. جان جوکھوں کا کام ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے سینیٹر بننا یا قومی اسمبلی کا ممبر بننا. اس کے بعد بھی ہر ایک کی لاٹری تو نہیں نکلتی نا بھائی, کوئی کسی کو. اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے نمونے جو ہیں وہ وزیر بنا دیے گئے ہیں, اور انہوں نے جو اپنے دیکھے, آپ یہ دیکھیے ہو کیا رہے جناب چیئرمین, اس ملک میں ہر سینیٹر, ہر قومی اسمبلی کا ممبر, ہر صوبائی اسمبلی کا ممبر اپنے احساسے ڈکلیئر کرے گا, لیکن جو اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے. اور اب جا کے اللہ اللہ کر کے وہ بھی بڑا ڈنڈا چڑھایا گیا تو کیے, وہ بھی 1% سے زیادہ نہیں کیے کسی نے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ڈکلیئر ہوئے, میں بڑا غریب آدمی ہوں, یہ جس لوگوں نے جتنے بھی اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, میرے 2-3 امیر لوگ جاننے والے ہیں, میں ان سے بات کر لوں گا, میں ڈبل پرائس پہ یہ سارے اثاثے خریدنے کو تیار ہوں, اور پاکستان کے عوام کے حوالے میں کر دوں گا انشاءاللہ تعالی وہ پیسے واپس دے کے جو انہوں نے لگا. بتاؤ یار, مجھے بتائیں جناب والا بھاولپور اور رحیم یار خان میں 55,000 کی 65 ایکڑ یا 85 ایکڑ ملتے ہیں, پرائم لینڈ, 30 لاکھ کی لینڈ کروزر, ڈیفنس میں پلاٹ 10-10 کروڑ کے پلاٹ 10-10 لاکھ روپے میں لکھے ہوئے. یہ اس حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے جس کا نعرہ ہے کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی. علی محمد خان, میں کیا کروں, یہ ہو رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی مفر ہے ہی نہیں, اس سے فرار ہے ہی نہیں. کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیا یہ حکومت جو لائی گئی ہے, مسلط کی گئی ہے, اس لیے مسلط کی گئی ہے کہ جناب ان لوگوں کو جو آپ کے کرونیز ہیں, آپ دیکھیں پی آئی اے کو خریدا جا رہا ہے, دوستی کروائی گئی ہے باقاعدہ. میں نے ایک دفعہ یاد کراتا ہوں جناب چیئرمین, اسی سینٹ میں یہ کہا تھا کہ مجھے عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس کا دورہ کرتے ہوئے اکیلے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ وہ میں نے ایسے ہی نہیں کر دی تھی, کہا تھا نا میں نے, وہ پتہ لگ رہا ہے وہ کیا تھی.
डोनाल्ड ट्रंप वो बिल्डिंग खरीदना चाहता है और दोस्ती करा दी गई है किनसे? जुल्फी बुखारी। अच्छा, पहले सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात थी, अब 3 वारदातें करने जा रहे हैं जनाब चेयरमैन। मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है कौन क्या कर रहा है कौन, लेकिन नाम तो आ रहे हैं ना, अखबारों में छप रहे हैं। अनिल मुसर्रत का नाम आ रहा है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, बाहर उनका काम है। अब वो कहते हैं जी पहले इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। दुनिया पूरी उल्टी टांगी हुई है, कोरोना ने ये कंस्ट्रक्शन करने चले, फिर उसका नया एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसकी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अच्छा, अभी काहे प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, लेकिन वो जो मुकर्रर करते हैं, क्या कहते एडवाइजर, कौन सा फाइनेंशियल एडवाइजर, वो मुकर्रर कर दिए। यार आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, क्यों इस तरह से कर रहे हैं? ये 2019 तक ये हुकूमत कह रही है कि $424 मिलियन कमा के दिए उस होटल ने, आप पौने देना चाहते हैं 672 मिलियन में ये देने के चक्कर में। जनाबे वाला ऐसा तो न करें, इस तरह अगर होगा। और ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो चलो कभी कभार सोचता था कि यार बड़े नारे इशारे इन्होंने लगाए हैं, शायद मुल्क के लिए अगर अच्छा होगा तो मेरी खुशी है उसके अंदर, लेकिन ये तो मैंने नहीं सोचा था। हम तो इनका साथ देते, हम अपनी तकलीफ भी कोई बर्दाश्त ना करते, बर्दाश्त कर लेते। और हम अगर ये कोई अच्छा काम कर रहे होते, वो है ना कि गुलशन की जगह फूल की हसरत न करेंगे, हम तंगिए दामा की शिकायत न करेंगे, और दस्तूर सहर कीजिए मंजूर तो हम लोग कानून शरिस्ता से बगावत न करेंगे, और हम कल भी सरेदार सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत न करेंगे। मैं जनाब वाला ये कहना चाहता हूं कि हम ये होने नहीं देंगे ये। और मैं लोग अजीबोगरीब बात कर रहे हैं, हर काम हो रहा है। दवाइयों की कीमत बढ़ रही है, दवाइयों में स्कैम आ रहा है। दवाइयों में जब स्कैम आया जनाब चेयरमैन, आप गवाह हैं कि उस वक्त फिरदौस आशिक अवान ने जो एडवाइजर थी, उन्होंने पब्लिकली ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये जो वजीर है इसका है, इसने इसमें करप्शन की है, उसको वजारत से हटा के जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अभी फिर शायद वजीर शजीर को बना दिया उसको। इसी तरह से आटा चोर, चीनी चोर, घी चोर, दवाई चोर, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन इमरान खान बड़े ईमानदार आदमी, ये अच्छे ईमानदार हैं कि सारे चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन सी ईमानदारी है? फिर गरीब लोगों को नौकरियों से निकालते हैं, और करोनी जो अरबों खरबों लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही है, साफ चली शफाफ चली। मैं एक बात जनाबे वाला और करना चाहता हूँ, एक बात और। शायद अल्लाह खान साहब बाकी साथी भी सारे आपके लाइटें जला के जी, वो बड़ी अहम बात है। मैं स्पोर्ट्स की बात करना चाहता हूँ, हॉकी की। मैं बड़े अरसे से ये सोच रहा हूँ, मैं खुद, हालांकि मैंने क्रिकेट खेली है थोड़ी बहुत, लंदन में भी खेली है, मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं क्रिकेटर्स के सारे वारदातें भी समझता हूँ, समझ गए आप। और उसी दौर में मैं खेलता था, मैं कम खेलता था, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं क्रिकेट भी मुझे सबसे अच्छी आती और सियासत भी सबसे अच्छी आती है। मैं नहीं आती, क्रिकेट खेला जरूर हूं, लेकिन इमरान खान बड़ा क्रिकेटर है। लेकिन इमरान खान को सियासत के असरार और रमूज सारी जिंदगी नहीं पता लग सकते जो हमें पता है, इसलिए कि हमने पता लगाने के लिए 20 जेलें काटी हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं, मारे खाई हैं, नौकरियों से निकले हैं। तो हॉकी है जी, हॉकी की बात कर रहा हूं। हॉकी देखे कौमी खेल है हमारा, हम हॉकी को भूल चुके हैं। क्रिकेट में भी करोड़ीज बिठाए, 1-1 करोड़ रुपए महीने का रगड़ रहे हैं बंदे। वो भी जो वहां से लाए हैं ना, वो भी ड्यूल नेशनल नहीं है, वो है ही बरतानिया का नेशनल। वसीम खान जो है एहसान मानी, वो भी 74-75 साल का, हमेशा से वहीं होता वो। और जो वहां पे के किस्से कहानियां, उसमें भी मैं किसी वक्त बात करूंगा, लेकिन अभी हॉकी की मैं बात करना चाहता हूं। हॉकी जो है ये कौमी खेल है, डिक्लेयर कौमी खेल है हमारे मुल्क में, लेकिन हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे जनाब चेयरमैन इसके ऊपर।
ہمیں اس پہ توجہ دیں. یا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ وہ ہمارا قومی کھیل نہیں ہے, اور اگر قومی کھیل ہے تو پھر ایسا سوتیلی ماں والا سلوک نہ کرے. سارا کچھ کرکٹ بڑی اچھی بات ہے, کرکٹ میں نام بھی روشن کیا ہے ہمارے پلیئروں نے, میچ بھی بڑے فکس کیے ہیں ہمارے پلیئروں نے, بلوں کے اندر منشیات بھی اسمگلنگ کی ہے, وہ سارا کچھ کیا پھر بھی بڑا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, ہاکی والے تو غریب مسکین ہیں, ان کو تھوڑے پیسے دے دیں, گڑبڑ بھی ہوتی ہوگی, گڑبڑ کہاں نہیں ہوتی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاکی پہ ایک خصوصی آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں اس کے اندر, کہ اس کی جو 60s اور 70s میں 80 کے بعد اس کا زوال شروع ہوا. اس سے پہلے تو ہمیں بڑا فخر تھا, ہم اولمپک بھی جیتتے تھے, ورلڈ کپ بھی جیتتے تھے, بڑے بڑے پلیئر تھے, خالد محمود بھی تھے, بریگیڈیئر عاطف مرحوم جو ہیں وہ بھی تھے, صلاح الدین بھی تھے, حنیف خان بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے, شہناز شیخ بھی تھے, شہباز جونیئر بھی تھے, شہباز سینئر بھی تھے, اور بڑے بڑے پلیئر تھے, اور انہوں نے اتنا نام روشن کیا ہے. میں آپ کو جو تجویز دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, وہ کرکٹ کے لیے بھی ہے اور ہاکی کے لیے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی ضد اور انا کی خاطر آپ کرکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں, اور آپ ہاکی کو تو کر ہی چکے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ نے ڈپارٹمنٹل گیمز ختم کر دی, اب تو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بڑی بڑی موٹی تنخواہیں دے سکتے ہیں. ایک زمانے میں تو چند گنے چنے تھے, نیشنل بینک تھا, یونائٹڈ بینک تھا, مسلم کمرشل بینک بعد میں آیا تھا, PIA تھا, اس طرح کے 6-8 ادارے تھے جو جی مشاہد صاحب کھلاڑیوں کو اچھی تنخواہیں دیتے تھے, تو ان کو ایک فیوچر سیف ہوتا تھا. ہاکی والے کسٹم میں جناب زیادہ تر کام کیا کرتے تھے, اور 1-2 اور جگہ پہ. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ نے کس خوشی میں یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی؟ یا تو آپ دے دینا نوکریاں لوگوں کو, حکومت دے دے, حکومت بھی نہیں, حکومت کا تو کام نوکریوں سے نکالنا, نوکریاں دینا تھوڑی ہے. 1 کروڑ نوکریاں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. جی مشاہد صاحب. جی میں بس میں اس کو اس طرح سے ختم کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کو آپ کوئی ہدایات دیں, کوئی انسٹرکشنز دیں سینٹ سے کہ یہ کام کرنا بند کر دیں. غریب لوگوں کو جن کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں 20-20, 30-30 ہزار روپے, ان کو کیوں نکالتے ہیں؟ 2400 کی لسٹ بنائی ہے انہوں نے PTV سے. یہ ایسا کام نہ کریں اور اس پہ شدید احتجاج ہم کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کرونیز بھرتی ہوئے ہیں نا, وہ PTV کے ٹھیکے لے رہے ہیں. آپ کو خدا کا نام لو. آدمی کو اتنا زیادہ قریبی آدمی ہو کہ جو جمائمہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا رہی, اس کو تو ویسے نہیں رکھنا چاہیے کہیں پہ کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. جی ٹھیک ہے,
ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात हॉकी की मैंने आपसे की, हॉकी पे बाकायदा कोई कमेटी बननी चाहिए और इसको दोबारा इसका जो मुकाम है वो वापस दिलवाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और ये जो गैर मुल्की जो पता नहीं किस किस से इनका ताल्लुक है, ये जरा सोचने वाली बात है। ये इन्होंने इस मुल्क का हशर क्या करना है, कि इधर उधर फिर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा मुकाम सैर वाला कौन सा है, और फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो रही थैंक हैं। यू। ये जो 2 साल गुजरे हैं इतनी तकलीफ दे गुजरे हैं, मैं नहीं सोच सकता था कि ये करेंगे जो कुछ ये कर रहे हैं। इसका हर हिसाब ले लेगी इस मुल्क के अवाम, छोड़ते नहीं है। लेकिन वो ये है ना, मैं ये कह के बात खत्म करूंगा कि मैं ये किसके नाम लिखूं। जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, और कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलिस्तां है कि सभी बिखर रहे हैं, और वही खित्ता-ए ज़मीं था। 2 साल पुरानी बात ही है ना, वही खित्ता-ए ज़मीं था जहां रहमतें थी नाजिल, वही खित्ता-ए ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं, और वही तायरों के झुरमट जो हवा में झूलते थे वो फिजा को देखते हैं तो वो फिजा को देखते हैं तो अबाह भर रहे हैं, और कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। वमा अलैना इल्लल